السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، آج ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں اس موضوع پہ، اس ٹاپک پہ کہ مغرب اسلام سے تو ناراض کیوں ہیں، یہودی اور نصرانی اور تمام کفار اسلام سے اتنے نالا کیوں ہیں، اسلام سے نالا ہونے کی دشمنی کا سبب کیا ہے، کارن کیا ہے، اسلام نے ان پر کون ظلم و زیادتی کی ہے کہ اتنے نالا ہیں۔ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والوں میں جو اعلیٰ لوگ تھے، محققین تھے، اس بات کو مانتے آئے ہیں کہ اسلام سب سے اچھا، سب سے بہترین مذہب ہے، اسلام امن و آشتی کا مذہب ہے، اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنی ذات سے بدلہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً 26 غزوے میں شامل ہوئے ہیں، لیکن آپ کی تلوار سے ایک بھی آدمی نہیں مارا گیا، یہ بھی حقیقت ہے، ہم اس بات کو مانا ہے۔ اس کے باوجود اسلام سے دشمنی کیا ہے، حالانکہ یہ مکہ جب اسلام نہیں آیا تھا وہاں لڑائی جھگڑا عام بات تھی، وہاں امن شانتی نہیں تھی، لوگ بات لڑتے تھے اور یہ لڑائی صدیوں تک چلا کرتی تھی۔ لیکن جب اسلام کے سائے تلے آئے کہ وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، تمام کینہ کبر ختم ہو گیا، یہ بھی حقیقت ہے۔ پورے دنیا کے اندر عورتوں کی کوئی قیمت نہ تھی، جانور سے گری سمجھی جاتی تھی، سب سے ذلیل سمجھی جاتی تھی۔ عرب کے اندر یہ عورتیں بیچی جاتی تھی، خریدی جاتی تھی۔ یہ ایک عورت کے ساتھ 10 آدمی، 100 آدمی زنا کرتا تھا، اور جس کو ہم آج ریپ کہتے ہیں، ایسا ہوا کرتا تھا۔ عورت کی کوئی حیثیت نہ تھی، کتے کی قیمت تھی اور قیمت نہ تھی۔ خود ہندوستان کے اندر عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا کہ اگر شوہر مر جاتا تھا تو بیوی کو بھی شوہر کے لاش سے زندہ باندھ دیا جاتا تھا، آگ لگا دیا جاتا تھا۔ شوہر مردہ ہے، عورت زندہ ہے، جل رہی ہے۔ لیکن اسلام نے جب اسلام کا سایہ ہندوستان میں پڑا تو اسلام سے یہ ستی کی رسم بھی ختم ہوئی، عورت کو اونچا مقام ملا، اور اسلام نے کہا کہ عورت سب سے قیمتی سامان ہے۔ اسلام نے انسان نہیں، انسان تو انسان، حیوان پر بھی رحم کرنے سلوک کیا، رحم کا حکم دیا۔ اور آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، دیکھیں گے کہ جہاں جہاں مسلمانوں کا حکومت قائم ہوئی ہے وہاں جو ہے امن و شانتی رہا۔ وہاں کے غیر مسلم یعنی عیسائی، یہودی یا ہندو، وہ دعا کرتے تھے کہ حکومت قائم رہے۔ ہندوستان میں محمد بن قاسم آئے، انہوں نے اپنی سلطنت قائم کی۔ جب وہ جانے لگے تو ہندوستان کے یہ ہندو روتے تھے، مسلمان نہیں، ہندو روتے تھے، ان کے یہ کتنے اچھے انسان تھے، ان کے آنے کے بعد ہمارے ملک کے اندر کتنی شانتی کی فضا قائم ہو گئی ہے، کتنا امن و سکون ہے، ہم کتنے آرام سے کھا پی رہے ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے، جہاں مسلمانوں نے حکومت کی ہے، یہی ہندوستان میں 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی۔ اگر وہ چاہتے تو ایک بھی ہندو باقی نہ رہتا، لیکن وہ انہوں نے کہا کہ اسلام میں اکراہ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، اجبار نہیں ہے، اور انہوں نے امن و سکون اور انصاف سے اس حکومت چلایا۔ اس کے باوجود یہ مسلم یا غیر مسلم اسلام سے نالا کیوں ہیں؟ سوال اٹھتا ہے، آخر اسلام سے ان کو تکلیف کیا ہوتی ہے، اسلام سے ان کو کیا پریشانی ہے؟ اس کی پریشانی، اسلام کی پریشانی یہی ہے، ان کی پریشانی یہی ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے زیادہ تیز پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے ان کے طوطے نکل اڑ رہے ہیں، ان کے ماننے والے اسلام کی صفائی، اسلام کی سادگی، اسلام کی اچھائی کی طرف آہستہ آہستہ جھوک در جھوک جو ہے اسلام طرف مائل ہو رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں۔
खा वो ईसाई हो, यहूदी हो या और लोग हों, मैं तेजी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं। ये बात उनके बड़ों को, उनके चौधरियों को, उनके पादरियों को, उनके बाबाओं को हजम नहीं हो रही है कि मेरा मानने वाला किस तरह मेरे हाथ से निकल रहा है, किस तरह मेरे हाथ से तोते उड़ रहे हैं, उनको ये बात बर्दाश्त न हो रही है। स्नान से उसको रोकने के लिए मुख्तलिफ तदबीरें अख्तियार करते हैं। कभी इसके कभी मुसलमानों को पीटते हैं, कभी मुसलमानों को जो है जुल्म ज़्यादती का निशाना बनाते हैं और हर तरह की कोशिश करते हैं कि मुसलमान न हो या फिर जो मुसलमान है वो काफिर हो जाए, यहूदी बन जाए। इसके लिए वो बड़ी तादाद में बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती करते हैं। देखिए चचनिया में क्या हो रहा है, देखिए सूडान में क्या हो रहा है, बर्मा में क्या कुछ हुआ, इराक में क्या हुआ, ईरान में क्या हुआ। ये तमाम के तमाम कोशिशें सिर्फ इसलिए है कि मुसलमान जो है उनके मजहब में वापस आ जाए। लेकिन उनकी कोशिश के बावजूद मुसलमान है कि अपने दीन पर कायम है, ये बात उनको बहुत तकलीफ दे रही है। हिंदुस्तान में देखिए किस तरह से मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती हो रही है। कभी गाय माता के नाम पर मुसलमानों का खून किया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, न जाने किस किस बहाने से जेल में बंद किया जा रहा है कि कहा जाए कि ये आतंकवादी है। ये आतंकवादी कहना या दहशतगर्द कहना इसीलिए है ताकि दुनिया के लोग जो मुसलमान हो रहे हैं मुसलमान न हो। इस्लाम को बदनाम करने के लिए चाल चली गई है कि इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ा गया है, दहशतगर्दी जोड़ा गया है। लेकिन ये हकीकत है कि इस्लाम दहशतगर्दी से कोसों दूर है, इस्लाम को दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये खुद करते हैं, मुसलमान को बदनाम कर देते हैं। हकीकत यही है।